بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا. دین کی کچھ باتیں ایسی ہیں قرآن و سنت میں ان کی شان و عظمت کے بارے میں بہت کچھ دنیا ہی میں اور آخرت میں بھی اس کی برکات اور فوائد بہت زیادہ ہیں، اور اس میں کوتاہی آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اللہ کے عذاب کی وعید کا حقدار ٹھہراتی ہے۔ انہی باتوں کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ نے بہت زیادہ اہتمام کیا، لیکن حکمت و دانش والے ان کی ایک بڑی تعداد ان کے تذکرہ سے خفا ہوتی ہے۔ دوبارہ تمہیدی کلمات سماعت فرمائیے۔ دین کی کچھ باتیں، خان صاحب توجہ کرنے کی بات، دین کی کچھ باتیں کتاب و سنت میں ان کی شان و عظمت رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب بیان کی ہے۔ ان کی برکات اور ثمرات دنیا و آخرت، اس کا بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، اور ان کو چھوڑنے کی سزا کی وعید کا بھی کھلے لفظوں میں تذکرہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا بہت زیادہ اہتمام کیا، حضرات صحابہ بھی ان کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرتے، لیکن کچھ دانشور حکمت و فہم والے ان باتوں کے تذکرہ سے ناراض ہوتے ہیں۔ آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں آج کے سبق میں انہی میں سے ایک بات کے بارے میں کتاب و سنت کے بیانات سنتے ہیں۔ میری بات نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، پر ایک کہہ کے برابر۔ کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے بارے میں چند باتیں سنتے ہیں۔ اگر اللہ کرے میں بات کو کچھ واضح کر پایا اور آپ کی سمجھ میں بات آئی لے لینا، تو اگر نہ میرا نہ کسی پر زور ہے نہ زبردستی ہے۔ آج کی خطبہ جمعہ میں ایک ایسی ہی بات شاید آپ سن کے جو ہمارے ہاں عام تصور ہو چکا ہے حیران ہو کہ یہ کیا بات ہوئی۔ ٹھیک ہے، حیران ہوتے جائیے، لیکن توجہ سے بات سماعت فرمائیے۔ اگر درست ہو لے جانا، وگرنہ مجھے واپس لے جانا۔ وہ بات کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں تو صفوں کو درست کریں، آپس میں اس طرح کھڑے ہوں جس طرح چونا گچ دیوار، آپس میں اس طرح کھڑے ہوں کہ درمیان میں کوئی خلل گنجائش باقی نہ چھوڑے۔ یہ بات کر رہا ہوں، اگر بعد میں آنے والے دلائل کے مطابق ہو لے لینا، وگرنہ کوئی مجبوری ہے، اور دلائل کے بعد بھی میرے پاس مجبور کرنے کی تو کوئی صلاحیت نہیں۔
23واں پارہ سورہ الصافات۔ اللہ جل جلالہ نے کائنات کے خالق، مالک، مدبر، انہوں نے قسم کھائی ہے، اور اللہ مالک جس کی قسم کھائیں اس کی شان وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ کن کی قسم کھائی ہے؟ والصافات صفا، ان فرشتوں کی قسم جو صفوں میں خوب صف بندی کرتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور ان حکمت و دانش والوں کو سمجھ دے۔ اگر صفوں کو ٹھیک طور پر کتاب و سنت کے مطابق درست کرنا، اس کے بارے میں ڈاکٹر نیازی صاحب اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہو تو اللہ مالک کی فرشتوں کی یہ خوبی بیان کر کے قسم کھانا، میں تو سمجھتا ہوں اگر میری کھوپڑی میں عقل ہے اور اللہ کرے کہ سینے میں کچھ ایمان ہو، جائی صاحب یہ بات تنہا بہت کافی نہیں، بہت کافی۔ علماء نے اس بارے میں لکھا، الجامع الکامل میں ہے، اقسم اللہ عز وجل بالملائکہ الذین یقفون فی عبادتہ الذین یقفون فی عبادت ربہم فی صفوف متراصہ۔ اللہ عز وجل نے ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے جو اپنے رب کی عبادت میں چونا گچ ایسی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں کہ درمیان میں کسی قسم کا خلا باقی نہیں ہوتا۔ حضرات علماء نے اس کی جو تفسیر بیان کی ہے، ان سب سے بلند و بالا اور سب سے اوپر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تفسیر ہے، اور وہ ہیں سورہ نحل آیت کریمہ 44 اللہ کریم نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے یہ قرآن آپ پر نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے اس ذکر کو بیان فرما دیجئے جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ تو آئیے ان کا اس کی تفسیر میں بیان مبارک سنتے ہیں جن کی ذمہ داری عرش والے رب نے قرآن کریم کے بیان کی لگائی ہے۔ امام مسلم حضرت جابر بن سمرہ یاد کر لیجیے۔ امام مسلم احادیث کی صحت میں، ثبوت میں شک و شبہ کی شین کے 3 نقطے نہیں، ایک نقطہ بھی نہیں۔ خان صاحب کی بات واضح ہو رہی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اور کتنے خوش نصیب تھے وہ جن کی مجلس میں تشریف وہ لائیں کہ اللہ کی مخلوق میں ایسا کوئی آنے والا ہے ہی نہیں۔ فقال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، کیا تم اس طرح صف بندی نہ کرو گے جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور صف بندی کرتے ہیں؟ رک جائیے، حضرات و خواتین سے سوال ہے اور میری التماس ہے
خواتین اپنے حال میں اور مرد اپنے حال میں ہاتھ اٹھا کے جواب دیں. کیا آپ اس طرح صف بندی نہیں کرو گے جس طرح فرشتے اپنے رب کی عبادت کے وقت صف بندی کرتے؟ بیٹا دونوں ہاتھ کھڑے کرو. تھک گئے ہو؟ اب فرشتے کیسے صف بندی کرتے؟ میرا سب کچھ، جان مال ہر چیز قربان ہو جائے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقدس شاگردوں پر بات میں معمولی سا شک شبہ اس کو رہنے نہیں دیتے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیف تصف الملائکۃ عند ربها، فرشتے اپنے رب کے حضور کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صف بندی کے حوالے سے دو باتیں انگلیاں نکال کے میرے ساتھ شمار کرنا، دو باتیں بتلائیں. پہلی بات یتمون الصفوف الاول، وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، پیچھے پیچھے نہیں. یتمون الصفوف الاول، اور یہ بھی نہیں آئے پیچھے سے اور جو پہلی صف میں موجود ہیں ان کو دھکا دینا، اس کی اجازت ہے. پہلے آئے اور پہلی صف میں جگہ پائے. یتمون الصفوف الاول، فرشتوں کی رب ذوالجلال کے حضور صف بندی میں پہلی بات کیا ہے؟ سب بولو، اپنی پہلی صفوں کو مکمل کریں. دوسری بات وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ، خان صاحب جی آنکھ انگلی کھڑی کریں. وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ، اور صف میں اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ درمیان میں کوئی خلل نہیں ہوتا. اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جس طرح چونا گچھ دیوار ہو. دیوار میں کوئی سوراخ ہے، اگر سوراخ ہو، انجینئر حضرات، مستری حضرات ہمیں بتلائیں، اگر دیوار میں سوراخ ہو تو چونا گچھ ہوگی. ہمارے پاس انجینئر صاحب تو سب سے بڑے ہیں، کیوں جی ہوگی چونا گچھ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی صف بندی میں کتنی باتیں بتلائیں؟ دو. پہلی صفوں کو مکمل کرنا. نمبر دو، صف بندی کرتے ہوئے درمیان میں کسی قسم کا خلا نہ چھوڑنا. اسی حوالے سے تیسری بات، اللہ اکبر، پروپیگنڈا، جہالت اور حکمت و دانش، یہ جو میں حکمت و دانش کہہ رہا ہوں احترام سے، وہ سمجھتے ہیں، باقی اللہ جانے اس کا نام کیا ہے. پروپیگنڈا اور بہت زیادہ لکھنا، بہت زیادہ بولنا، اس کا اثر کیا ہے؟ جو چیز امت کے لیے باعث شرف تھی، باعث فضیلت تھی، اس کا تذکرہ کم فہمی، کج فہمی، تنگ نظری اور پتہ نہیں اور کیا کیا اس کا نام ہے. یہ نام مجھے تو سارے آتے نہیں. آئیے ان کی بات سنیں جن کی بات ہمارے سر کا تاج ہے، آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور. کوئی راضی ہو نہ ہو، ہمیں ووٹ نہیں چاہیے اور چندہ بھی نہیں چاہیے. امام مسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلنا علی الناس بثلاث. ماشاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں گنی چنی. نیازی صاحب جی یہ سمجھانے کا شاندار انداز ہے یا کمزور؟ کون سا معلم یہ انداز اختیار کرتا ہے جسے اپنے فیلڈ میں مہارت ہو؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے اتنا ماہر بنایا ہے. اللہ کی مخلوق میں اس بارے میں کوئی ان کی ٹکر ہے ہی. فضلنا علی الناس بثلاثہ، ہمیں لوگوں پر تین چیزوں کے ساتھ فضیلت دی گئی. امت کی بلندی، امت کی رفعت، امت کی عظمت اللہ کریم نے کتنی باتوں سے دی؟ پہلی بات جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ، ہماری صفیں، لا الہ الا اللہ، یا اللہ ہم بھی ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں، ایسے ہی نہ مر جائیں. عظمت کی بات اس کو کج فہمی سمجھتے ہوئے یا اللہ اس حالت میں موت نہ لانا اور اس حالت میں زندگی بھی نہ دینا، نہ جینے کا فائدہ نہ مرنے کا فائدہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہٹ کے. یا اللہ نہ ایسی زندگی دینا نہ موت دینا. جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہے. ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرف بنائی گئی. اور فرشتوں کی صفیں کیسی ہیں سنا ہے کہ نہیں سنا؟ کیسی ہیں؟ پہلی صفوں کو مکمل کرنا اور اپنے درمیان کوئی خلا، کوئی فاصلہ، کوئی خلل، بولو وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، اور ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد بنایا گیا. دوسری بات. اور تیسری بات وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، اور جب ہم پانی نہ پائیں تو ہمارے لیے زمین کی مٹی کو پاک کرنے والی بنایا گیا. تو بات یہ عرض کر رہا ہوں، صف بندی فرشتوں کی طرح. صف بندی کیسی؟ فرشتوں کی طرح. پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہوئے، درمیان میں خلا کو نہ چھوڑتے ہوئے، یہ امت کی شان و عظمت کے لیے. آئیے اسی بارے میں چوتھی بات، اللہ کی توفیق سے سماعت فرمائیے کیا شان ہے ایک ایک بات. امام ابو داؤد اور اللہ کے فضل و کرم سے کوئی حدیث کچی نہیں، کوئی حدیث اللہ کی توفیق سے میرے محدود علم میں کچی نہیں. کچی ہم اہل حدیث نہیں مانتے. جب پکا سودا ہو تو کچا کیا کرنا ہے؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ، جو سب کو ملائے اللہ اس کو ملا دے. اور اس کے دو معنی ہیں اور ہر معنی پہلے سے زیادہ پیارا، محبوب اور شاندار. پہلا معنی، اور اللہ کرے کوئی بات غلط نہ ہو اس سے بچا لے، پہلا معنی یہ ہے الصادق المصدوق، جنہوں نے تاج نبوت پہنائے جانے سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہ بولا اور جن کی صداقت کی گواہی
ان کے خون کے پیاسے دیا کرتے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس حدیث میں وہ خبر دے رہے ہیں کہ سب کو ملانے والا اللہ نے اس کو ملا دیا۔ اب ان کی خبر درست ہے یا غلط ہے؟ معاذ اللہ، وہ دماغ پھٹ جائے، وہ زبان بند ہو جائے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی یابہ گوئی کرے، اور وہ دماغ نہ رہے جو ایسی گندی بات سوچے گی۔ اور دوسرا معنی وہ پہلے سے شاندار اور پہلا اس سے شاندار۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند دعا اللہ کے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو شخص سب کو ملاتا ہے، تشریح کر رہا، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور یہ دعا کرتا ہوں اللہ اس کو ملا دے۔ یہ دعا معمولی ہے یا بہت ہی بڑی ہے، اور اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ آپس میں مل کے کھڑے ہو، خواتین نے خواتین کے ساتھ اور مردوں نے مردوں کے ساتھ۔ اور اللہ کیسے ملائیں گے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہمارے لیے اتنی ہی بشارت بہت بڑی ہے۔ اگر خبر ہے تو پھر بھی ایسی خبر ہے کہ شاید جب سے پیدا ہوئے ہیں جب تک جیئیں گے ایسی خبر کہاں سے پائیں؟ اور اگر دعا ہے، میں آپ اپنی ماؤں کی دعا کے لیے، دادو اور نانی کی دعا کے لیے کتنے تڑپتے ہیں؟ کون ہے جو نہیں تڑپتا؟ ان سے پوچھیں جن کے بزرگ جا چکے۔ ساری کائنات کی مائیں جمع ہو جائیں، نانوں اور دادوں بھی شامل ہو جائیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے پانے کے لیے کرنا کیا ہے؟ نماز میں اپنے بھائیوں کے ساتھ، اور بیٹیوں نے نماز میں اپنی بہنوں کے ساتھ مل کے کھڑے ہو۔ اسی بارے میں پانچویں بات کہ سب بندی کی، فرشتوں کی طرح سب بندی کی کیا شان و عظمت ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ وقت ہو چکا، انشاءاللہ اسی حدیث کے ساتھ آئندہ خطبہ جمعہ میں بات کے آغاز کا عاجزانہ ارادہ ہے۔ اللہ ایمان و عافیت سے کہنا اور آپ کو ایمان و عافیت سے سننا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں
اللہ مالک کی توفیق سے اس بارے میں ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ گفتگو کی کوشش کی گئی کہ نماز میں صف بندی فرشتوں کی طرح اس کی شان و عظمت بہت ہی زیادہ ہے۔ اللہ کریم نے فرشتوں کی صف بندی کا ذکر کرتے ہوئے ان کی قسم کھائی، اور فرشتوں کی صف بندی میں دو باتیں کہ پہلی صفوں کو مکمل کریں اور آپس میں اس طرح کھڑے ہوں کہ درمیان میں کوئی خلل نہ ہو، چونا گچ دیوار کی طرح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو فرشتوں کی طرح صف بندی کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا کہ امت اسلام کو جن تین باتوں کے ساتھ شان و عظمت عطا فرمائی گئی ہے ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ فرشتوں کی طرح صف بندی کرتے ہیں۔ چوتھی بات یہ عرض کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ملاتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں، اور اسی چوتھی بات کے ضمن میں یہ بات بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے دعا کی جو صفوں کو ملاتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اسی مقام سے آئندہ خطبہ کا آغاز کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ کہنے سننے کی ایمان و عافیت سے توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔